خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کے پسندیدہ پروگرام نور حیات کی ایک تازہ قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی 3 اقساط میں ہم ایک ہی کہانی کا ذکر کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم نے یسوع کو سامریہ کے علاقے میں جاتے دیکھا اور وہاں پر سوخار کے گاؤں کے نزدیک یعقوب کے کنویں پر ان کی ملاقات ایک سامری عورت سے ہوئی، اور پھر آگے جو کچھ چلا وہ مکالمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بات پانی سے شروع ہوئی تھی۔ یسوع سفر سے تھکے ماندے کنویں کی منڈیر سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے اور ان کے پاس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی برتن نہ تھا۔ انہوں نے اس سامری عورت سے درخواست کی کہ وہ انہیں پانی پلائے۔ سامری عورت انہیں ایک عام یہودی شخص سمجھی اور اس نے ان کو یہ طعنہ دیا کہ تو ایک یہودی مرد ہو کر مجھ سامری سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ اور ہم اس بات پر بحث کر چکے ہیں کہ سامریوں اور یہودیوں کے آپس میں تعلقات کیسے تھے۔ یہاں جب مکالمہ شروع ہوا تو یسوع نے اس سامری عورت کو خدا کے فضل سے روشناس کروا دیا۔ یسوع نے بتایا کہ وہ بخشش، خدا کی وہ بخشش جو مفت نجات کی صورت میں انسان کو دستیاب ہے، وہ صرف اور صرف انہی کے وسیلے سے ہے۔ وہ بات آگے چلتی رہی، بیچ میں اس کے شوہروں کا ذکر آیا، سامری قوم کے گناہ کا ذکر آیا، اور اس کے بعد بات عبادت تک چلی گئی۔ اس سامری عورت نے یسوع سے پوچھا کہ تم یہودی ہو کر یروشلم کی ہیکل میں عبادت کرنے جاتے ہو، ہم جو یہاں کوہ گرزیم پر رہتے ہیں، ہم یہاں پر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر خدا کی مقبول عبادت کی جا سکتی ہے؟ یسوع نے اس کو جواب دیا کہ جگہ سے فرق نہیں پڑتا۔ جب کوئی اس معبود سے آشنا ہوتا ہے جس کی وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو صرف اسی صورت میں وہ عبادت مقبول ہوتی ہے۔ اور پھر یسوع نے اس کو یہ بھی بتایا کہ خدائے ثالوث کو جاننے کے لیے باپ، بیٹے اور روح القدس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ روح اور سچائی یعنی خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس اور خدا کے روح القدس کے بغیر خدا کی مقبول عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اس بات پر اس سامری عورت نے کہا، ہاں یہ سب باتیں بالکل صحیح ہیں، لیکن ہم خرستس کا یعنی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ آئے گا تو یہ سب باتیں کھول کر ہم پر واضح کر دے گا۔ اور یسوع نے اسے کہا، جو تجھ سے مخاطب ہے یعنی میں وہی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ پچھلی قسط میں یہاں آ کر بات ختم ہوئی تھی کہ اس سامری عورت نے پہلے تو ان کو ایک عام یہودی شخص سمجھا، لیکن جب بات آگے بڑھی تو وہ آپ جناب پر آ گئی۔ اس نے ان کو خداوند کہہ کر مخاطب کیا، اور وہ یہ جان گئی کہ یہ کوئی عام یہودی شخص نہیں ہے، یہ یقیناً کوئی معزز ہستی ہے۔ جب یسوع مسیح نے اس پر اس کی زندگی کے گناہوں کو آشکارا کیا تو وہ ان کو ایک نبی ماننے کے لیے تیار ہو گئی، اور جب خداوند یسوع مسیح نے اس کو حقیقی عبادت کے مقبول عبادت کے رموز سمجھا دیے تو وہ ان کو مسیح ماننے پر تیار ہو گئی۔ لیکن دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، ابھی مزید کچھ باتیں باقی ہیں۔ ابھی ہم اس سامری عورت کو مزید بھی دیکھیں گے، ہم سوخار کے لوگوں کو بھی دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اور وہاں کیا کیا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے ہم انجیل مقدس کی تلاوت کا شرف حاصل کریں، اور آج ہم دیکھیں گے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور اس کی 27ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک۔ اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے، تو بھی کسی نے نہ کہا کہ
تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے؟ بس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی کچھ کھا لے، لیکن اس نے ان سے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ بس شاگردوں نے آپس میں کہا، کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے، اور کاٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں۔ کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے، کاٹنے والا اور۔ میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی، اوروں نے محنت کی، اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے۔ بس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بتیرے ایمان لائے۔ اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے، اس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے مبارک ہو، آمین۔ اس حوالے میں اور انجیلی بیانات کے اوائل میں جس زمانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس زمانے میں مسیح کا انتظار اپنی شدت پکڑ چکا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پرانے عہد نامہ میں بہت سی جگہ یہ پیش گوئیاں کی گئی تھیں کہ خدا کا مسیح آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو وہ اپنے لوگوں کو محکومی سے، گناہ کی محکومی سے چھڑائے گا، اور وہ ان کو آزاد کرے گا، اور وہ ان کو مخلصی بخشے گا۔ میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ پرانے عہد نامہ میں جس نبی کے کلام کا ذکر آخر میں کیا گیا اس کا نام ملاکی تھا، اور ملاکی نبی کے اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے آنے کے درمیان تقریباً 4 صدیوں کا فاصلہ تھا۔ ان 4 صدیوں کو تاریک صدیاں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان صدیوں میں، ان سالوں میں کوئی نبی برپا نہیں ہوا۔ خدا کا کلام کسی بھی صورت میں بنی نوع انسان تک اور اس کی چنیدہ قوم بنی اسرائیل تک نہیں پہنچا۔ لوگ انتظار میں تھے، وہ مسیح کے انتظار میں تھے، اور اس زمانے کے آتے آتے وہ انتظار نہایت شدت اختیار کر چکا تھا۔ سامری بھی کسی نہ کسی طور سے مسیح کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ جب وہ سامری عورت مسیح سے متکلم تھی تو اس نے کہا کہ جب وہ خرستس یعنی مسیح آئے گا وہ یہ سب باتیں ہم پر واضح کر دے گا۔ یہودی بھی انتظار میں تھے، سامری بھی انتظار میں تھے، لیکن وہ ایک ایسے مسیح کے منتظر تھے جو آئے گا، جو ان کو رومی تسلط سے نجات دلائے گا، اور جو داؤد کے تخت کو اور اس کی بادشاہی کو دوبارہ بحال کرے گا۔ یعنی وہ ایک دنیاوی مسیح کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن خدا کا مسیح جس کا ذکر پرانے عہد نامہ میں ہو چکا تھا، وہ اپنے لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے اور ان کو خدا کی بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے آنے والا تھا۔ تو جو انتظار کرنے والے لوگوں کا نظریہ تھا مسیح کے بارے میں، وہ اس سے بالکل جدا تھا جو کہ خدا کا اپنے مسیح کے بارے میں تھا۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے
کہ خدا نے خود برملا یہ کہا کہ میں خود اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آؤں گا۔ وہ لوگ ایک انسانی مسیح کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ مسیح کی صورت میں خدا کو خود اس دنیا میں آ کر اپنے لوگوں کو بچانا تھا، اور یہودی اور سامری اس بات کو سمجھ نہیں پائے۔ ان کے لیے یہ بہت ہی اچنبھے کی بات تھی کہ خدا خود انسان کے روپ میں ان کو بچانے کے لیے آ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یسوع مسیح پر الزام لگایا گیا، جب ان پر مقدمہ چلا، تو یہودیوں نے یہی کہا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر گردانتا ہے۔ آج جو حوالہ ہمارے لیے پڑھا گیا، اس میں خداوند یسوع مسیح کی الوہیت صاف چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کو ہم 4 پہلوؤں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے پہلا پہلو خداوند یسوع مسیح کی پروردگاری، یعنی اس کی پروویڈنس ہے۔ جب میں لفظ پروردگاری استعمال کرتا ہوں تو پروردگار کہتے ہیں مہیا کرنے والے کو۔ خداوند یسوع مسیح یہاں ہمیں مہیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے ہم کہانی کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے۔ یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد گاؤں میں کھانا مول لینے کے لیے گئے تھے، اور خداوند یسوع مسیح اس کنویں پر اکیلے تھے جب ان کی ملاقات اس سامری عورت سے ہوئی۔ اب وہ شاگرد واپس آئے ہیں، اور یوحنا کہتے ہیں اتنے میں، یعنی جب وہ مکالمہ مکمل ہو گیا تو تب ان کے شاگرد واپس آئے۔ نہ وہ 1 سیکنڈ پہلے آئے اور نہ 1 سیکنڈ بعد میں آئے۔ اگر وہ اس سے پہلے آ گئے ہوتے تو شاید یسوع مسیح کو اپنی بات ادھوری چھوڑ دینی پڑتی، اور اگر وہ اس سامری عورت کے جانے کے بعد آتے تو ان کو پتہ ہی نہ چلتا کہ ان کی غیر موجودگی میں وہاں کیا ہوا ہے۔ اتنے میں اس کے شاگرد واپس آئے۔ یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے، یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت، ایک پلان کے تحت چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس باب کے شروع میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو اس علاقے میں سے، سامریہ میں سے ہو کر گزرنا ضرور تھا۔ عام یہودی سامریہ میں سے نہیں گزرتے تھے، وہ لمبے روٹ لے کر سامریہ کو بائی پاس کر کے یہودیہ سے گلیل اور گلیل سے یہودیہ آیا کرتے تھے۔ وہ سامری لوگوں سے کسی قسم کا برتاؤ رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح سامریہ میں سے ہو کر گزرے، اور یہ بھی محض اتفاق نہیں تھا۔ یہاں لکھا ہے اس کو سامریہ میں سے ہو کر جانا ضرور تھا، کیونکہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی ایک ملاقات، ایک اپوائنٹمنٹ مقرر تھی۔ خداوند یسوع مسیح کو اس سامری عورت سے اور اس کی وساطت سے اس پورے گاؤں سے ملنا تھا۔ یہ پہلے سے مقرر شدہ تھا، یہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد ان کے ساتھ ہیں۔ کتنی روٹی لینے کے لیے وہ گاؤں گئے ہوں گے، اور کتنے شاگردوں کو اس کے لیے جانا ضرور تھا۔ شاید 1 یا 2 بھی جا کر سب کے لیے روٹی لے کر آ سکتے تھے، لیکن وہ 12 کے 12 بھیج دیے گئے، وہ 12 کے 12 چلے گئے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو تخلیے میں اس عورت کے ساتھ بات کرنی تھی۔ اور جب وہ مکالمہ اپنی معراج کو پہنچا، عین اسی وقت وہ شاگرد واپس آ گئے۔ تو وہ تنہائی کا میسر کیا جانا، اس تنہائی کا مہیا کیا جانا، یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کی پروردگاری کا نتیجہ ہے۔ اس عورت کو جو وقت چاہیے تھا
تخلیے کا وقت چاہیے تھا وہ اس کو مہیا کیا گیا، میسر کیا گیا۔ یسوع مسیح کو اس عورت سے ملنا تھا، یہ ملاقات مہیا کی گئی، اور مہیا کیے جانے کو ہم پروردگاری کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے پلان کے مطابق، ان کے منصوبہ کے مطابق چلتا چلا جا رہا ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ جب وہ آئے تو وہ تعجب کرنے لگے کہ خداوند یسوع مسیح ایک عورت سے ہم کلام ہیں، اور وہ بھی تخلیے میں، تنہائی میں، اور وہ بھی ایک سامری عورت سے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس زمانے کی معاشرتی اقدار بھی کچھ ہم جیسی ہی تھی۔ اس زمانے میں بھی کسی مرد کا کسی نامحرم عورت سے کسی پبلک پلیس پر ملنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور پھر ایک ربی کا ایک عورت سے ملنا اور تنہائی میں ملنا یقیناً بہت معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ شاگرد یقیناً ٹھٹکے کہ ان کا استاد یہ کیا کر رہا ہے۔ اگر کوئی استاد کو تنہائی میں ایک سامری عورت سے باتیں کرتا دیکھ لے تو وہ کیا سمجھے گا؟ لیکن استاد کی عزت، اس کا احترام اڑے آ گیا، اور کسی نے بھی اپنا منہ نہ کھولا، کسی نے اپنی زبان کو جنبش نہ دی۔ اگر شاگرد وہاں پر اعتراض کر بیٹھتے اور ایک بحث چل پڑتی تو شاید وہ عورت خاموشی سے وہاں سے چلی جاتی، اور وہ جو کچھ پہلے باتیں ہوئی تھیں ان کا اثر وہیں پر ختم ہو جاتا۔ یہ بھی پرویڈنس ہے، یہ بھی مہیا کیا جانا ہے کہ شاگردوں کی زبان پر اس وقت تالے پڑ گئے، چاہے وہ احترام کے سبب سے تھے، لیکن وہ کچھ نہ بول پائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سامری عورت اپنا گھڑا کنویں پر چھوڑ کر وہاں سے چل پڑتی ہے اپنے گاؤں کی جانب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سامری عورت نہایت خاموشی سے اپنا گھڑا کنویں پر چھوڑ کر گاؤں کی جانب چل پڑتی ہے۔ یہ کیا؟ وہ تو پانی بھرنے کے لیے آئی تھی، اور اس نے اپنا گھڑا وہیں پر چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ایک توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ یسوع اور اس کے شاگردوں کے پاس پانی بھرنے کے لیے کوئی برتن نہیں تھا، جب اس عورت نے یسوع کے شاگردوں کو دیکھا تو ان کی ضرورت کے پیش نظر وہ گھڑا وہاں پر چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن جب ہم کہانی کو آگے پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ وہ عورت ایک نہایت اہم کام کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ وہ گاؤں والوں کو بتانے جا رہی تھی کہ اس کو مسیح مل گیا ہے۔ اور جب آپ کوئی اہم کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ بوجھ لے کر نہیں چلتے۔ یہ کوئی چھوٹا گھڑا نہیں تھا، یہ ایک بڑا گھڑا تھا، اور اگر وہ عورت وہ گھڑا بھر کر اپنے ساتھ لے کر جاتی تو اس کو آہستگی کے ساتھ چلنا پڑتا، لیکن یہاں اس کے اندر جو ہلچل مچ چکی ہے وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنا گھڑا وہیں چھوڑ دے اور جلدی سے بھاگتی ہوئی، کودتی پھلانگتی ہوئی وہ اپنے گاؤں میں پہنچ جائے۔ اور جیسے ہی وہ اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں داخل ہوتی ہے تو وہ وقت برباد نہیں کرتی۔ وہ پھاٹک ہی پر، جہاں پر منڈی لگا کرتی تھی، کاروبار ہوتا تھا، عدالتیں ہوتی تھیں، لوگ جمع ہوتے تھے، وہ لوگوں کو دیکھ کر یہ اعلان کرتی ہے کہ مجھے ایک ایسا شخص ملا جس نے میری زندگی کے بارے میں سب باتیں مجھے بتا دیں۔ ہو سکتا ہے وہ مسیح ہو، تم بھی چل کر دیکھ لو۔ پچھلے پروگراموں میں ہم اس عورت کے کردار کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں۔ یسوع مسیح نے بھی کہا تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے۔ ایسی عورت کا اس گاؤں میں، اس شہر میں کیا مقام ہوگا؟ کون ہے جو مڑ کر اس کی بات بھی سننے کا روادار ہوگا؟ لیکن لوگوں نے نہ صرف اس کی بات سنی
بلکہ وہ اس شخص سے ملنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑنے کو تیار بھی ہو گئے۔ ایسا کیا تھا اس بات میں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ مسیح کا انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے سوچا شاید یہ عورت مسیح ہی سے مل کر آ رہی ہے، چلو ہم بھی چل کر دیکھتے ہیں۔ لیکن اس عورت کا ٹریک ریکارڈ کچھ اچھا نہیں ہے۔ کون ہے اس گاؤں میں، کون سی ایسی معتبر معزز ہستی ہوگی جو ایک ایسی عورت کے بیان پر یقین کرے گی یا ایمان لے کر آئے گی؟ ایسا کیا ہوا؟ ایسا کیا ہوا کہ لوگ اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے؟ دوستو، وقت نہایت ہی ظالم ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ اس کی بات میں ایسا کیا تھا جو لوگ ماننے کے لیے تیار ہو گئے، ہمیں اگلی قسط کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ضرور دیکھیے گا نور حیات کی اگلی قسط۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کے رابطے کا بھی انتظار رہتا ہے۔ ہم سے رابطہ کیجئے، ہمیں اپنی مفید آراء سے مستفید کیجئے۔ ہمارا فون نمبر، ہمارا ای میل ایڈریس، ہمارا اسکائپ ایڈریس اور ہمارا فیس بک ایڈریس آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہے ہوں گے۔ آپ ان میں سے کسی بھی ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو انجیل مقدس یا بائبل مقدس کا نسخہ چاہیے تو تب بھی اپنا نام اور پتہ ہمیں لکھ بھیجیے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انجیل مقدس یا بائبل مقدس آپ کی خواہش کے مطابق آپ تک پہنچا سکیں۔ اب اسی دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ ہم بھی ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ آمین۔ آپ کا میزبان اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔